يعلم ما في البر والبحر اینڈ ہی نوز کہ بر خشکی پہ کیا ہے اور بحر پہ کیا ہے. نو اس کو آپ جنرلی دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اف یو بریک اٹ ڈاؤن جہاں پہ آتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موومنٹ کے بغیر نہیں ہلتا. ایک سینڈ پارٹیکل جو ہے خشکی پہ is in the knowledge of Allah, and even if you go down the crusts of earth, all of the single sand particles, they are in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ دیکھیں نا یہ جو بات کی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا زبردست ہے برو. یعلم ما فی البر والبحر, یعنی اب مجھے بتائیں اس کے علاوہ کوئی مٹیریل ہے نہیں؟ سب کور ہو گیا, اور سب کور ہو گیا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یعنی پھر دوبارہ وما تسقط من ورقۃ. اچھا ورقہ برو یہ نا کامن نام ہے, کوئی پتا چھوٹا ہو بڑا ہو میسو ہو, ایون پائن ٹری کا ایک جو ہلکا سا پائن کے ڈنڈی سے ہوتی ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہلتا یا جھڑتا, بٹ ہی نوز اٹ آلریڈی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر ٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ یعنی فرشتہ ہے, ہی از نوٹنگ ایوری مومنٹ آف دا ٹری اف از شیکنگ, اس کے جو بھی پتے ہلتے ہیں. یار میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن اور آٹم کا سیزن تھا, ہوا چل رہی تھی, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کاؤنٹنگ دا لیوس which were falling, اور سامنے 5-10 درختوں کے 100 کے بھی نہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی couldn't count, مطلب کاؤنٹ کہ 1 2 3 4 کیونکہ پتے گرتے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. I was like سبحان اللہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. پوری کائنات میں trillions of trees in Amazon forest and everywhere, حتیٰ کہ یہ شرح میں آتا ہے حدیث کی کہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس سائڈ پہ گرے گا یا اس سائڈ پہ گرے گا, یعنی اتنا نالج. اچھا میں ہم حرم میں تھے, یاد ہے لاسٹ ٹائم آپ, ہاں جب میں اس سے پہلے گیا تھا, میں فرسٹ فلور پہ تھا, and I was looking at people man, رمضان کا مہینہ تھا, مطاف بھرا ہوا تھا لوگوں سے, and لوگوں کا ایک وہ سیلاب تھا. میں بھی دعا کروں, مجھے نا خیال آیا کہ تو بھی دعا کر رہا ہے اور یہ ملینز آف لوگ دعائیں کر رہے ہیں, تیری دعا کیا سنی گئی. لیکن مجھے یقین آ گیا کہ دیکھیں نا, میرے اگر آپ یہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھ جائیں نا, مجھے پکارنا شروع کرتے ہیں میری بات کو, آئی ول گیٹ کنفیوزڈ کہ یار رک جاؤ, ایک بندہ بات کرے, مجھے سمجھ کسی کی بھی نہیں آئے گی. ایوری ہیومن بینگ اینڈ ایوری جن اینڈ ایوری اینٹ اینڈ ایوری فش اینڈ ایوری برڈ اینڈ ایوری شیطان اینڈ ایوری فرشتہ, they are calling Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی حملۃ العرش اینڈ جبریل الامین اینڈ ایوری. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں کمرے میں, اللہ اکبر, اور ان کا حجرہ مبارک بالکل مسجد نبی سے جوڑا ہوا تھا, جہاں اللہ کی نبی قبر ہے ابھی بھی. ایک عورت آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی سے جھگڑا کرنے شروع کیا اپنے شوہر کے بارے میں. حضرت عائشہ کہتی میں ٹرائی کر رہی تھی کہ میں سنوں, لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی, اور حالانکہ کچھ فیٹس کا ڈفرینس تھا. کہتی ہیں جبریل نازل ہو گئے, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اللہ رب العالمین جو عرش کے اوپر مستوی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اللہ اکبر, وہ جبریل کو بھیجتے ہیں. اللہ نے سن لیا جو یہ عورت بات کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. تو عائشہ کہتی ہے مجھے نا بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ نکل گئے, سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات. اللہ پاک ہے جس کی جو ہیئرنگ ہے نا, اٹ کمپنسز ایوری وائس, یعنی ایوری وائس, چاہے وہ فش ہے چاہے وہ چونٹی ہے, ہر ایک چیز. یعنی سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ کہ جو حرم میں لوگ واک کر رہے ہیں, ان کی آواز تو کیا, ان کے دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ یار حدیث قدسی ہے غالباً, یا شاید نارمل حدیث یا دوسری والی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک میدان ہو اور اس میں سارے کے سارے انس و جن اور ساتھ ہی جانور بھی اور سارے حشرات الارض, سارے تمام جنریشنز, ایون یو نو اگلی بھی اور پچھلی بھی, سارے بیک وقت جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو اس کو سمجھے بلکہ انہیں عطا بھی کر دے. اور عطا کرنے سے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی, اتنی ہی جتنی کہ آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبوئیں, اور سوئی سے جو آپ پانی نکالتے ہیں, جو سوئی پہ پانی لگا رہ جاتا ہے, اس سے سمندر میں جو کمی ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ برو حدیث واللہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کو تھوڑا سا میں عربک کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. عربک ٹیکسٹ حدیث بہت لمبی اور بڑی امیزنگ حدیث ہے برو یہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی
لو ان اولکم اللہ وآخرکم. یار عربی کے ورڈز میں نا کچھ عجیب تاثیر ہے. وَإِنسَكُمْ یا وَجِنَّكُمْ. عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد منکم فسألونی. ایک ہی میدان میں سب اکٹھے ہو جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک. یار لاجیکلی دیکھیں نا اور جنات سمجھ بھی میں نہیں اللہ. آتی یار. اللہ اکبر. ہاں ہمارا our minds cannot comprehend that. We can fathom it, yes. کیا ہو فسألونی مانگنا شروع کرو. بڑی بڑی ڈیزائرز. یا اللہ مجھے دنیا پوری سونے کی بنا دے, مجھے یہ پہاڑ سونے کا دے دے, یہ کر دے. فأعطیت کل واحد مسألتہ. میں سب کو ان کی ڈیزائرز کے مطابق, ان کی خواہش کے مطابق ان کو دے دوں گا. اف اللہ. یعنی ان کو دے دوں گا. اور پھر کیا ہے, ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کہ میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی. It's as if someone puts a needle in the ocean and whatever droplet remains with the needle بس اتنی ہوگی. اور the scholars say کہ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اللہ لہو مقالید السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں خزانوں کی. He is the giver, the ultimate. اچھا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا سنتم ولا نوم, یہ بات ہے نا, یعنی یہ نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول, یہ جب سوچنا شروع کر دینا کہ وہ کتنا پہلے ہے, کب سے ہے, کب سے ہے, یعنی کب سے ہے, آدم سے پہلے, اچھا کتنا عرصہ پہلے, کب سے, کائنات بننے سے پہلے کب سے. نو بگننگ. هو الاول فلیس قبلک شیء. وہ اتنا پہلے ہے, اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. وَهُوَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. اور وہ اتنا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وَظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے, چاہے آپ پرندے دیکھیں, چاہے آپ سمندر دیکھیں, ہر چیز میں. وَهُوَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اور وہ اتنا چھپا ہوا ہے, اللہ اکبر, کہ کوئی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. تمہاری آنکھیں نہیں پا سکتی اسے. یعنی سبحان اللہ, ہم امیجن. اور اللہ تعالیٰ نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ لا ینام, اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. وما ینبغی, اور اللہ کی لائق بھی نہیں ہے سونا. اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے عدل کو نازل کرتے ہیں اور عدل کو اٹھاتے ہیں, اور وہ قوموں کو گراتے ہیں اور قوموں کو اٹھاتے ہیں. اور حجابها نور, ان کا جو حجاب ہے نا وہ نور ہے. حجابہ النور. حجابہ النور. اگر وہ اپنا حجاب اٹھا لیں تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے ان کے نور سے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. روزانہ ایک عجیب شان میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور حدیث میں یا رسول اللہ شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ ومن شأنہ, کہ اعمال ان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اعمال نیچے آتے ہیں, اور وہ قوموں کو اٹھاتا ہے, قوموں کو گراتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے لوگوں کی. اور سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے.